برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا دور ترقی، تیز رفتار اور سوشل میڈیا، فکری انتشاری، اخلاقی بحران کا دور ہے۔ اس دور میں انسانوں نے مادی ترقی تو بہت کر لی ہے، لیکن اخلاقی اور روحانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت کمزور اور بہت پیچھے ہیں۔ ایسے حالات میں دین کی تعلیم کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، دینی تعلیم کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ آج کی اس خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، دینی تعلیم کی اہمیت، ضرورت۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العلق کی 5 آیتیں تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آیتیں کب نازل ہوئیں اور اس آیتوں میں کیا پیغام ہے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کہا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بات جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دہرائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبوچا، آپ کو پکڑا اور پھر کہا پڑھیے، تو آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ 3 مرتبہ یہ باتیں جبرائیل علیہ السلام نے دہرائی۔ چوتھی بار میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ ان آیتوں میں کیا کہا گیا ہے؟ سب سے پہلی بات ان آیتوں میں جو اللہ نے حکم دیا ہے، کہا اقرأ، پڑھو۔ اقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھو۔ میرے بھائیوں، پورے قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ اس پورے قرآن میں سب سے پہلا حکم اللہ کیا دے رہا ہے اور سب سے پہلا ورڈ کیا اللہ نازل فرما رہا ہے، اس ورڈ کا کیا معنی ہے، اس میں کیا حکم دیا جا رہا ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ نے کہا اقرأ، پڑھو، یعنی سب سے پہلا حکم قرآن کا ہے پڑھنے کا، کہ پڑھو، علم حاصل کرو، نالج حاصل کرو، سب سے پہلا حکم ہے۔ نماز کا حکم بعد میں، روزے کا حکم بعد میں، دیگر مسائل بعد میں، سب سے پہلا حکم اللہ نے دیا کہ پڑھو۔ میرے بھائیوں، تو اس سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی سماج اور معاشرے کے ترقی کے لیے، کسی بھی سماج اور معاشرے میں امن سکون کو لانے کے لیے، کسی بھی سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، شرک، بدعات، خرافات کو مٹانے کے لیے علم دین بہت ضروری ہے۔ بغیر دینی تعلیم کے، بغیر علم دین کے کسی سماج اور معاشرے میں امن سکون نہیں آ سکتا۔ بغیر علم دین کے کسی سماج اور معاشرے سے کرائم اور جرائم ختم نہیں ہو سکتا۔ بغیر علم دین کے کسی سماج اور معاشرے میں اخلاقی و روحانی بیداری نہیں آ سکتی۔ اور یاد رکھو، جو معاشرہ دینی تعلیم سے، علم دین سے دور ہو جائے، اس معاشرے میں اخلاقی اور روحانی کا زوال آ جاتا ہے۔ وہ سماج، وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ سماج، وہ معاشرہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ آج ہم جس سماج میں، آج ہم اور آپ جس سماج اور معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، آپ کبھی تنہائی میں غور کیجئے،
کہ ہمارے سماج میں 100 گھر ہے، اس سے زیادہ گھر ہے، لیکن ذرا غور کرو کہ اتنے گھروں میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں دینی تعلیم کا تڑپ ہو، دینی علم، دین سیکھنے کا شوق ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جاننے کا شوق ہو۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، علم دین کے بغیر کوئی سماج ترقی نہیں کر سکتا، امن اور سکون نہیں آ سکتا، اخلاقی اور روحانی کا عروج پر نہیں لے جا سکتا جب تک کہ علم دین کو ہم عام نہ کریں۔ اور اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، قرآن کے نزول سے پہلے کا دور دیکھیں کہ جب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا عرب کا کیا حال تھا۔ ایسا نہیں کہ عرب میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ زمانہ جہالت کس اعتبار سے کہا گیا آپ کو پتہ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کو زمانہ جہالت کیوں کہا گیا؟ کیا پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کے اعتبار سے لوگ جاہل تھے، اس لیے اس کو زمانہ جہالت کہا گیا۔ ایسا نہیں کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اور ایسا نہیں کہ آج بھی ہمارے سماج میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، آج بھی ہمارے سماج میں پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ کو انجینئر ملیں گے، ڈاکٹر ملیں گے، آفیسر ملیں گے، لائر ملیں گے، پائلٹ ملیں گے، ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ ملیں گے ماشاءاللہ۔ لیکن کیا وہی اسی دور کی مشابہت آج کا دور نہیں آ گیا؟ آج ہمارے سماج میں کوئی ایسی برائی نہیں جو نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ تنہائی میں کبھی غور کیجئے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کرائم اور جرائم نہیں ہے۔ آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں کیا برائیاں نہیں ہیں، ظلم نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، زنا نہیں ہے، شراب نوشی نہیں ہے، نوجوانوں میں بگاڑ نہیں ہے، نوجوان بے روی کے شکار نہیں ہے، عورتوں میں بے پردگی نہیں ہے، عورتوں میں بے حیائی نہیں ہے، گھروں میں جھگڑے نہیں ہیں، بھائیوں میں دشمنیاں نہیں ہیں، آپس میں لڑائیاں نہیں ہیں، آپس میں دشمنیاں نہیں ہیں۔ آپ کبھی تنہائی میں غور کیجئے، جو زمانے جہالت میں تھا آج ہمارے سماج اور معاشرے میں وہی کردار اور وہی ماحول ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ضرور ہیں، لیکن آج ہمارے اخلاق میں گراوٹ آ چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے آج ہم علم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، جب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا عرب میں یہی برائیاں، بہت زیادہ برائیاں تھیں، شاید کوئی برائی ہو جو برائی نہ پائی جاتی ہو۔ عرب کے اندر زنا عام تھا، شراب عام تھا، لوٹ مار عام تھا، اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا میرے بھائیوں۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، جب یہ فرمان نازل ہوا اور ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا، پہلا حکم ہے پڑھنے کا، قرآن کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لایا، اللہ کی قسم محض 23 سال کے اندر پورے عرب میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ پورے عرب میں جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے وہ بچیوں کو حقوق دینے لگے، عورتوں کو حقوق دینے لگے، بھائیوں میں دشمنیاں ہوتی تھے، وہ بھائی ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے میرے بھائیوں دین تعلیم کا فائدہ، یہ ہے علم دین کا فائدہ۔ اسی لیے میں نے کہا علم دین کے بغیر کسی سماج اور معاشرے میں امن اور سکون نہیں آ سکتا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں سماج اور معاشرہ ہمارا ترقی ہو اور گناہ اور برائیوں سے پاک ہو تو علم دین کو عام کرنا پڑے گا۔ اور پتہ ہے یہ علم دین جو سیکھتا ہے کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ آدم علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ ملا، جو فضیلت ملی، کیوں ملی؟ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو چند نام سکھلائے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں سے کہا یہ چیزیں تم بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں ہے۔ جب آدم علیہ
अलैहिस्सलाम से कहा गया। आदम अलैहिस्सलाम ने वो सारे नाम बता दिए जो अल्लाह ने सिखाए थे। उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया सारे फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो। अल्लाह अकबर। फरिश्ते किनको सजदा कर रहे हैं? आदम को। तो आदम को ये फजीलत क्यों मिली, ये मकाम क्यों मिला? फरिश्ते आदम को सजदा कर रहे हैं, क्यों? इसी इल्म की वजह से, इसी इल्म की वजह से। इसीलिए इल्म हासिल कीजिए, इल्म दीन हासिल कीजिए, और जो इल्म दीन हासिल करते हैं उनकी ज़िंदगी में बड़े अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं, और दुनिया में भी आखिरत में उसके दर्जात बुलंद होते हैं। जो इल्म दीन हासिल करते हैं वो अल्लाह को पहचानते हैं, अल्लाह से डरते हैं और गुनाहों से अपने आप को रोकते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि हकीकी मानों में अल्लाह से डरने वाले वही लोग हैं जो उलमा हैं, जिनके पास अल्लाह का इल्म है, शरीयत का इल्म है, जो अल्लाह को पहचानते हैं, रसूल को पहचानते हैं, ईमान को जानते हैं, आखिरत को जानते हैं। हकीकत में ऐसे ही लोग अल्लाह से डरा करते हैं। मेरे भाइयों, इल्म दीन हासिल कीजिए, इससे बड़ा दर्जा मिलता है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। कहा वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद इल्म दीन हासिल करे, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत का इल्म हासिल करे, ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह के यहाँ उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो क्या हम नहीं चाहते हैं हमारे दर्जात अल्लाह के यहाँ ऊंचा हो, हमें अल्लाह के यहाँ एक मकाम मिले? मेरे भाइयों, और ये भी याद रखो, हर मुसलमान के लिए इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। हर मुसलमान पर, चाहे मर्द हो या औरत। क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? अल्लाह के नबी की हदीस देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इंसान के पास दीनी तालीम ना हो, दीनी इल्म ना हो, जगह जगह पे वो गलती कर सकता है। मामलात में, वो तिजारत में, बिजनेस में भी गलती करेगा, झूठ और सच में फ़र्क नहीं करेगा, हलाल और हराम में फ़र्क नहीं करेगा, दीनी तालीम नहीं होगा, इल्म दीन ना होगा तो इबादतों में भी वो गलती करेगा। नमाज सही ढंग से पढ़ नहीं सकेगा, नमाज की दुआएं नहीं मालूम, वज़ू का तरीक़ा नहीं मालूम, मस्जिद में बैठने के आदाब नहीं मालूम, मस्जिद में आने का आदाब मालूम नहीं, मस्जिद अल्लाह का घर है, इस घर में कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, इल्म ना होने की वजह से आज ये चीज़ें देखने को मिलेगा। तो मेरे भाइयों, इल्म ना हो तो इबादतों में इंसान गलती करेगा। रोज़े के मसले, अखलाक के मसले, दीनी मसाइल ना जानने की वजह से वह इबादतों में भी गलती करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है। और याद रखो, इल्म दीन हासिल करना सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को मकतब भेज कर हम याद करवा लें, नहीं। इल्म दीन हर कोई हासिल कर सकता है। 50 साल हो गया तब भी हासिल कर सकता है, 60 साल हो गया तब भी हासिल इल्म सीख सकता है, 40 साल हो गया तब भी इल्म सीख सकता है, 30 साल का हो गया तब भी इल्म सीख सकता है। इल्म सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। बस शौक़ हो इंसान के अंदर, तड़प हो इंसान के अंदर। आप उसकी मिसाल देखें, जब कुरान का नुज़ूल हुआ, जब इस्लाम आया, अल्लाह के नबी पर कुरान नाजिल हुआ, उस वक्त में जो लोग इस्लाम कबूल किया, कोई 30 साल के हैं, कोई 40 साल के हैं, कोई 50 साल के हैं, और उस उम्र में उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान को याद किया, कुरान को समझा और अल्लाह के नबी की बातों को सीखा, अल्लाह के रसूल के फरमान को सीखा।
تو علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، علم کی شان یہ ہے، علم کا مقام یہ ہے کہ علم جہاں بڑوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، وہی علم اپنے سے چھوٹے کے پاس ہے تو اس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے میں تو بڑا ہوں عمر کے اعتبار سے، میں ہوں، میرے پاس فلاں چیز ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں اس سے علم حاصل کروں، میں اس سے پوچھوں، میں اس کے پاس بیٹھوں۔ نہیں، علم دین سیکھنے کی بات آئے، اگر وہ علم ہم سے چھوٹے کے پاس ہے، اس کے پاس جا کر علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی مثال آج جمعہ کا دن ہے، جنہوں نے سورہ کہف پڑھا ہوگا ترجمہ کے ساتھ انہیں پتہ ہوگا، سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ لمبا واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کروں گا اس کے اندر۔ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم عطا کیا تھا جو علم کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، سفر کرتے ہیں اور سفر کی کئی دقتوں کو، مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں، دونوں میں ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ اجازت مانگتے ہیں کہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں اور آپ کو اللہ نے جو خصوصی علم دیا ہے میں وہ سیکھوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ تو صبر نہیں کر پائے گا، تو صبر نہیں کر پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں گا اور آپ جو شرائط رکھیں گے ان شرائط کو پوری طریقے سے ہم مانیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں جو گفتگو ہوئی، جو باتیں ہوئی، آیت نمبر سورہ کہف کی 66 سے لے کے 82 تک، 66 سے 82 تک آپ ترجمہ پڑھیے، آپ کو پورا اچھا سے سمجھ میں آ جائے گا کہ دونوں میں کیا گفتگو ہوئی، کس طرح علم سکھایا۔ میں اس واقعے سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے فضیلت میں زیادہ ہیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام علم کی بات آئی، علم سیکھنے کی بات آئی تو خضر علیہ السلام کے پاس گئے، اپنے سے چھوٹے کے پاس گئے، وہ بھی سفر کر کے گئے، سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے گئے۔ تو علم کی شان یہ ہے، علم کا مقام یہ ہے کہ علم جہاں بڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے وہی علم اگر ہم سے چھوٹے کے پاس ہے تو ہمیں اس سے بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو علم دین حاصل کرنے کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو مشقتیں انسان اٹھائے اور سفر کرنے کی ضرورت محسوس ہو، سفر کرے اور ان ساری مصیبتوں کو جھیلے اور علم حاصل کرے، اس کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے۔ حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اب فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ایسے طالب علم کے لیے، ایسے علم حاصل کرنے والوں کے لیے یہی نہیں، آپ نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے دینی تعلیم سیکھنے کا، علم دین سیکھنے کا۔ لیکن آج ہم مسلمان علم دین کی اہمیت سے بے خبر ہیں، آج علم دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اسلام کا نالج ہمارے پاس کتنا ہے، اسلام کی تعلیم ہمارے پاس کتنا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اللہ اکبر علم کی اہمیت کو کیسے محسوس کیا تھا اور علم کی اہمیت کو کیسے سمجھا تھا، آپ اس واقعے سے اندازہ کیجئے۔ امام اسحاق بن راہوے کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام اسحاق بن راہوے نے ایک عورت سے شادی کی۔ دیکھیں انسان
جب کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو عام طور پر کیا دیکھ کے شادی کرتا ہے؟ یا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے، یا تو مالداری دیکھ کر کے، یا تو حسب و نسب اور خاندان دیکھ کر اس سے شادی کرتا ہے۔ امام اسحاق بن راہوی نے ایک عورت سے شادی کی، اس عورت کا شوہر انتقال ہو گیا اور اس کا شوہر بڑا عالم دین تھا، ان کے پاس بہت بڑی بڑی کتابیں، بہت ساری کتابیں تھیں۔ معلوم ہوا امام اسحاق بن راہوی کے کہ اس عورت کی وراثت میں یہ ساری کتابیں آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدت کے بعد ہم اسے نکاح کا پیغام دیں گے، اور عدت گزرنے کے بعد انہیں نکاح کا پیغام دیا اور شادی ہوئی۔ کیوں؟ امام اسحاق بن راہوی کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے شادی اس لیے کی تاکہ ان ساری کتابوں، ان علم کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف نے علم کی اہمیت کو کیسا محسوس کیا تھا، کیسا سمجھا تھا، آپ اس واقعے سے اندازہ کیجئے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیو، علم اگر ہم حاصل کرتے ہیں، علم دین اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ علم دین نہ صرف دنیا میں ہمیں فائدہ دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ آج لوگ مرنے کے بعد میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، کتنے خرافات اور بدعات عمل کرتے ہیں تاکہ میت کو آرام ملے، میت کو آرام ملے۔ اگر میت کو ثواب پہنچانا ہے اور خود چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اور ہمیں ثواب ملے تو اس حدیث کو سن کے جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بن رہی ہے، آپ نے اس میں تعاون کر دیے، مسجد بنوا دیے، راستے خراب ہیں راستے بنوا دیے، مدرسوں میں تعاون کر دیے، تو الغرض ایسا کام کیا کہ جس کام سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں تو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ دوسرا کام ہے علم نافع، ایسا علم، قرآن کا علم، شریعت کا علم انسان سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، کتاب لکھتا ہے، اسے شائع کرواتا ہے اور اسے عام کرتا ہے۔ جب تک اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد جب بھی اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، علم نافع، شریعت کا علم، دینی علم اگر ہم سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہمارے حق میں ثواب ملتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام آج کے خطبہ جمعہ کا یہ کہ دیکھیے، ہم اور آپ جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، آج دینی تعلیم کی کیا اہمیت رہ گئی ہے۔ کتنے ماں باپ جو یہ سوچتے ہو میرا بچہ یا میری بچی قرآن پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، اللہ کی بات کو جان لے، اللہ کو پہچان لے، ایمان کو جان لے، نماز کا طریقہ سیکھ لے، نماز کی دعائیں جان لے۔ میرے بھائی یاد رکھو، آپ اپنی اولاد کو ساری تعلیم دیجئے، لیکن پہلے اپنی اسلام کی تعلیم دیجئے، عقیدے کی تعلیم دیجئے۔ آپ اپنے بچوں کو لائر، ڈاکٹر، آفیسر سب کچھ بنائیے، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے دین کی تعلیم دیجئے۔ اللہ کی قسم، کل حشر کی عدالت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا تھا کہ نہیں، لائر بنایا تھا کہ نہیں، آفیسر بنایا تھا کہ نہیں، انجینئر بنایا تھا کہ نہیں، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچے کو، اپنی بچی کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی تھی کہ نہیں، قرآن سکھایا تھا کہ نہیں، شریعت کے علم سکھایا تھا نہیں، یہ ضرور پوچھا جانے والا ہے۔ آج ہم دنیاوی علم کی طرف کس طرح بھاگ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیا علم نہ سکھاؤ، وہ ضرور سکھائیں، لیکن دیکھیے کتنے فکر مند ہیں اسکول، ہم اپنے بچوں کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، ٹائم پر اس کو ریڈی کرتے ہیں، یونیفارم ڈریس پہناتے ہیں، ناشتہ ریڈی کرتے ہیں، یہ آٹو کا انتظام، آٹو نہیں ہے تو خود جا کے پہنچاتے ہیں، یہ سارے سسٹم ہم کر رہے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے، لیکن ذرا وہیں توجہ دو، غور کرو کہ دینی تعلیم کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ اسکول کا جو ہوم ورک ہوتا ہے، ماں باپ بیٹھا کر کے پورے دھیان سے الگ سے کوچنگ کرا کے اس کو پورا فوکس کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے ہم کتنا دھیان دیتے ہیں، کتنے ہم اس کے لیے فکر مند ہیں، ہم اس کے پیچھے کتنے محنت کرتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ اس مسجد میں مکتب چالو ہے، مسجد میں مکتب چل رہا ہے، لیکن ماں باپ کتنے شوق سے بھیجتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے مکتب میں
یہاں کوئی فیس ووس نہیں ہے، پھر بھی آج مکتب کا یہ حالت۔ اور میں تو آپ سے کہوں گا کہ ابھی جس طرح دور ہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں ایک مکتب ہونی چاہیے، ایک مکتب ہونی چاہیے، اور وہ بھی سسٹم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہی تو بنیاد ہے۔ آپ نے 4 سے 8 سال بچے کو اگر صحیح سے دینی تعلیم دے دیجئے، اللہ کی قسم زندگی کی آخری سانس تک وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں آگے کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے، وہ اپنے عقیدے کو بچائے گا، اپنے اخلاق کو بچائے گا، اپنے ایمان کو بچائے گا، اپنے ماں باپ کی عزت کو بچائے گا، اپنی عزت کو بچائے گا۔ اگر آپ نے 4 سے 8 سال کے درمیان اپنے بچوں کو مکتب میں صحیح سے تعلیم دے دی ہے، مسجد میں قالین نہیں چلے گا، مسجد میں ایسے نہیں چلے گا، مسجد میں کولر نہیں چلے گا، لیکن مسجد میں مکتب کا انتظام ضرور ہونا چاہیے۔ مسجد جھونپڑی کی کیوں نہ ہو، اگر اس میں مکتب کا انتظام ہے، اللہ کی قسم اس مسجد سے لاکھ گنا بہتر ہے جس میں ایسی کولر تو ہے لیکن مکتب کا سسٹم نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے اس خطبے سے، ہر گلی، ہر محلے میں ایک ایسا مکتب ہو جہاں سے ہمارے بچے بچیاں سیکھیں اور اپنی ایمان اور اخلاق کی حفاظت کر سکے، اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت جان سکے۔ آج ہم پورا فوکس دنیاوی تعلیم میں کرتے ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بعد میں ہم روتے ہیں میرا بچہ، میری بچی میری بات نہیں مان رہی۔ ہم نے سکھایا ہی نہیں ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی لیے ماں باپ بعد میں روتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کیے اور اسی ماں باپ کو رونا پڑ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گلی، ہر محلے میں علم دین عام کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر